کروڑوں حاصل کرنے کا وظیفہ۔ ربیع الاول کی پہلی جمعرات یا جمعہ سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، جس نے بھی اس طرح پڑھی غیب سے کروڑوں روپے ملے، آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کی پہلی جمعرات یا جمعے کو جو خاص آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، اگر رزق اور دولت آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد زندگی بھر آپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں رہے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی جیب خالی ہو۔ آپ کی جیب اگر آج خالی ہے تو میرے وہ تمام بہن بھائی، آج جمعرات ہے، ربیع الاول کی پہلی اور کل جمعہ ہے، چاہے تو دونوں دن یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہیں تو کسی ایک دن یہ وظیفہ پڑھ لیں، یا جمعرات کو پڑھ لیں یا جمعے کو پڑھ لیں۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے، جتنی بھی آپ کی تنگی ہو، رزق کی، پیسوں کی، کاروبار، کچھ میرے بھائی بہن میسج کرتے ہیں کہ کاروبار بالکل چل نہیں رہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کاروبار جو ہمارا پہلے عروج پر تھا آج اتنا سناٹا ہے ہماری دکانوں پر کہ اپنے خرچے تو دور کی بات ہے، ہمارا نظام چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ آپ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارا کاروبار ترقی بھی کرے، ہمارے کاروبار میں برکتیں بھی ہوں اور ہمارے رزق میں، گھر میں برکتیں بھی ہوں۔ تو اس طرح کے جو بہن بھائی کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھیں۔ اور کچھ میرے بھائی بہن سال سے جاب ہی ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، بیچارے ان کو جاب نہیں مل پا رہی، ان کی جو ہے وہ جاب جس جگہ پر کر رہے ہیں، یا تو ان کو یہ مسئلہ ہے کچھ لوگوں کو ان کو جاب نہیں مل رہی، یا کچھ لوگ جو جاب کر رہے ہیں ان کو یہ مسئلہ ہے کہ ان کو وہاں پر جو تنخواہ مل رہی ہے ان سے ان کے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے۔ مثال کے طور پر ان کے گھر کا خرچہ 80,000 ہے تو ان کو سیلری مل رہی ہے 25، 30، 35,000، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ باقی اخراجات کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، قرض دار جو ہیں ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے آپ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارے قرض بھی اتر جائیں اور ہمیں اچھی جاب بھی مل جائے۔ تو اسی طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جو جاب ڈھونڈ رہے ہیں یا جو بہتر جاب چاہتے ہیں، جس جاب پر ہیں اس سے بھی بہتر جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جمعرات اور جمعہ والے دن دونوں میں سے کسی ایک دن پڑھ لیں۔ ربیع الاول کی پہلی جمعرات ہے، آج پڑھ لیں، یا پھر کل جمعہ ہے، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، آج یا کل، یا پھر چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور پھر چلتے پھرتے بھی آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے بعد پڑھیں گے تو ظاہر ہے آپ نے نماز کے لیے وضو کیا ہوگا، تو آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جیسے ہی نماز مکمل ہو، کسی بھی وقت کی آپ ساری نمازیں پڑھ لیں۔ مرد حضرات اگر مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ نماز مکمل کر لیں، تو پھر اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر گھر میں بھی مرد اور خواتین پڑھتے ہیں نماز کے بعد تو وضو تو ان کا ہوگا، اور سب سے پہلے میرے ناظرین آپ کو درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ ہر وظیفہ جو بھی آپ وظیفہ پڑھتے ہیں آپ لوگ شروع میں اور آخر میں اول و آخر درود پاک کو آپ لازمی پڑھنا ہوتا ہے، اور اس وظیفے کے لیے بھی آپ کو 3 یا 7 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک جیسے ہی آپ لوگ پڑھ لیں، اب آپ لوگ بالکل بھی ویڈیو سکپ نہیں کریں گے۔ اگر آپ لوگ ویڈیو کو سکپ کریں گے تو آپ لوگوں کو وظیفے کی بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس طریقے سے یہ وظیفہ چلتے پھرتے بھی پڑھ لینا ہے۔ مطلب اگر آپ نماز کے بعد کرنا بھول گئے ہیں، نماز کے بعد تو گھر میں سکون سے بیٹھ جائیں۔ آپ کو سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد 21 مرتبہ آپ کو سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 21 مرتبہ میرے ناظرین سورۃ کوثر پڑھ لیں، اس کے فوراً ہی بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 11 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص بھی پڑھ لی۔ ناظرین ایک بات کا خیال رکھیے گا،
کہ جب بھی آپ وظیفہ جو درود پاک پڑھیں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، اس سے بھی پہلے آپ کو اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، مراد ہو جاب چاہیے ہو، کاروبار میں ترقی چاہیے ہو، یا آپ کو قرضوں کا بوجھ ہو، قرض آپ کو اتارنا ہو، تو آپ کو اس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کو کوئی بہت بڑی اماؤنٹ اچانک ضرورت پڑ گئی ہو تو یہ وظیفہ لازمی کر لیجئے۔ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، آپ کس طریقے سے نیت کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کو 10 لاکھ روپے کی شدید ضرورت ہے۔ آپ جب درود پاک پڑھیں گے، یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ نیت کرنی ہے کہ مجھے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، ایمرجنسی فلاں فلاں کام کے لیے مجھے مل جائیں، اس لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ یا میری بہنیں پڑھیں، وہ یہ کہہ لیں کہ میں یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ نیت کرنے کے فوراً بعد درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 21 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، آپ کو پھر 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے، اور سورۃ اخلاص پڑھنے کے فوراً بعد استغفار کی 1 تسبیح پڑھنی ہے، پھر دوبارہ سے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جس طریقے سے آپ کو بتایا آپ نے پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر 3 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا، جیسا کہ میں نے بتایا یہ 1 ہو گیا۔ پھر آپ دوسری مرتبہ پڑھیے گا یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، 2 ہو گیا۔ پھر تیسری بار پڑھیے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ آپ کو اس طریقے سے یہ 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ آقا اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، چاہے جتنی خوشحالی آ جائے اور جتنا آرام و سکون کی زندگی گزری ہو، دعا سے بندے کو کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ پھر عبادت سے کیسی غفلت؟ اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو یہ پروردگار کی نافرمانی ہے۔ دعا سے جہاں آقا اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور تعلق استوار ہوتا ہے، وہیں اس سے بندہ اپنی عجز و انکساری اور اطاعت و بندگی کا اعتراف کرتا ہے۔ درس ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، مگر دعا مانگتے وقت انسان کا دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ اس کی دعا قبول فرمائیں گے، پھر اس شخص کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر دعا مانگنے والا ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ غفلت ہے، تو جو ہی تز بزب اور شش و پنج کی حالت میں دعا کرتا ہے تو اسے اپنی دعا کی قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی، اور ہمارے رب دعا قبول کر۔ پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب کتاب ہوگا۔ ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا تجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔